أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وقال ربكم ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة او كما قال عليه الصلاة والسلام. کل قرآن کریم سے دعا کی فضیلت اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جو دعائیں مانگی تھی مختلف حالات میں اس کا ذکر ہوا تھا. آج جو ہے حدیث شریف میں دعاؤں کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے ان میں سے چند احادیث کا یہاں پہ ذکر کیا جائے گا. سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا یہ عبادت کا مغز ہے. مغز کسے کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بادام بھی اخروٹ بھی، تو بادام کا چھلکا اور اخروٹ کا چھلکا ہوتا ہے اور اس چھلکے کے اندر سے جو نکلتا ہے وہ مغز کہلاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے نہ کوئی بادام کا چھلکا کھاتا ہے نہ اخروٹ کا کھاتا ہے، مغز کھاتا ہے اور مغز ہی کی قیمت ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے کہیں کہ ہم کو جو ہے مغز نکال دو اور چھلکا دے دو تو اس طرح کہیں مارکیٹ میں نہیں بکتا ہے. ہاں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی چھلکا نکال دے اور مغز دے دے، اور اس طرح بکتا بھی ہے. بادام بغیر چھلکے والا، اخروٹ بغیر چھلکے والا ملتا بھی ہے. یہی حال چلغوزے کا بھی ہے. تو مغز کہتے ہیں اصل کو اور خلاصے کو بھی کہتے ہیں. تمام عبادات کا خلاصہ اور اس کا مغز وہ جو ہے دعا ہے. اگر کسی نے کوئی عبادت کی اور دعا نہیں کی تو سمجھیے کہ اس نے عبادت کا مغز نہیں کھایا، عبادت کا مغز نہیں کھایا. اسی وجہ سے نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز کے اخیر میں بھی دعا ہے. جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اور نماز 2 رکعت یا 4 رکعت یا 3 رکعت یا جتنے بھی رکعت پڑھنا ہو اس کے بعد دعا کرنے کا اسی لیے اہتمام کیا جاتا ہے کیونکہ وہ عبادت کا مغز ہے. دوسری حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے زیادہ کسی چیز کو بلند مرتبہ حاصل نہیں ہے. یعنی اللہ کے نزدیک جو ہے دعا کا مانگنا بڑی اہم چیز ہے. بہت سی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کو کسی موقع پہ کوئی عبادت پسند ہے، کسی موقع پہ کوئی عبادت پسند ہے، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت پسند ہے، ہر وقت جب بھی کرے. لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعا، کہ دعا سے زیادہ بابرکت اور بلند اور قابل تکریم کوئی شے نہیں ہے. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ دعاؤں کا خوب اہتمام کیا کریں. اور یہ بھی ہے کہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس آدمی کے لیے دعا مانگنے کا دروازہ کھل جائے، تم میں سے جس آدمی کے لیے دعا مانگنے کا دروازہ کھل جائے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. یعنی اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو دعا مانگنے لگے تو سمجھیے کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے. ہاں، اور اس کی دلیل بھی ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا ہے کہ جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں تم کو عطا کروں گا. حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگ کے دیکھو میں تمہیں دے کر دکھاؤں گا. تو گویا مانگنا ہی یہ رحمت کا دروازہ کھولنے والا ہے. اور
ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے آخرت کی تمام آفات سے حفاظت کا سوال کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی اپنے دنیا کی حفاظت کے بارے میں سوال کرے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لیکن زیادہ پسند یہ ہے کہ انسان کس کی فکر کرے؟ آخرت کی فکر کرے، آخرت کے بارے میں زیادہ مانگے. صحابہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مانگتے تھے تو آخرت ہی کے بارے میں مانگتے تھے. بعض موقع پر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے خوش ہو جاتے تھے، کسی کام پہ خوش ہو جاتے، تو جب ان سے خوش ہو جاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے تھے جس سے خوش ہو جاتے کہ تمہیں کیا چاہیے، تم مجھ سے مانگو میں تمہارے لیے دعا کروں گا. چنانچہ ان کی زبان سے یہ نہیں نکلتا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے کہ مدینے میں ایک مکان بن جائے، یہ دعا نہیں کرواتے تھے. یا ہمارے پاس جو ہے اتنے بیگھا اور اتنے اسکوائر گز زمین ہو جائے، وہ یہ دعا نہیں کرواتے تھے، کبھی نہیں. بلکہ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے. کوئی یہ دعا کراتا تھا، کوئی یہ دعا کراتا کہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے. کوئی دعا کرواتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے. کوئی یہ دعا کرواتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور بعض صحابی نے یہ بھی دعا کرائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریے کہ جنت میں میرا اور آپ کا ساتھ ہو جائے. جب کسی سے عشق و محبت ہوتا ہے تو پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ساتھ کبھی چھوٹے نہ، اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کہیں چھوٹنے پائے. وہ دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، تبھی ان کو صحابہ کہا گیا کہ ساتھی آپ کے ہیں ہر وقت کے، اور آخرت میں بھی چاہتے تھے وہ. بلکہ ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تو جنت میں بہت اعلیٰ اور بہت اونچا مقام ہوگا، اور اس جنت تک ہم لوگ کیسے پہنچ پائیں گے؟ اور پھر یہ بھی کیا ذکر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں تو بہت بھیڑ ہوگی، ہم آپ کا دیدار اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کریں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ سارے جنتی جو ہے وہ اللہ کا دیدار کریں گے اور میرا بھی دیدار ہوگا جنت میں، تو اتنی بھیڑ میں کیسے ہم آپ کو دیکھ لیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام نازل ہو، آپ نے اتنا بڑا سوال ٹپیکل اس کو ایک سیکنڈ میں حل کر دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ دنیا میں چاند کئے ہے؟ صحابہ نے کہا ایک. پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سورج کتنے ہیں؟ کہا ایک. پھر صحابہ سے پوچھا کہ اتنی بڑی دنیا ہے اور سورج کو دیکھنے میں کسی کو دقت ہوتی ہے؟ چاند کو دیکھنے میں کسی کو دقت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. ساری دنیا چاند بھی دیکھ لیتی ہے اور ساری دنیا جو ہے سورج بھی دیکھ لیتی ہے، کوئی پریشان. ایسے ہی جنت میں اربوں خربوں لوگ ہوں گے لیکن اللہ اس کے رسول کا دیدار کر لیں گے، کہیں دھکا مکی کی ضرورت نہیں آئے گی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو لوگ اللہ کا دیدار ہو جائے، نبی کا دیدار ہو جائے، اس کی دعا کراتے تھے. اب اگر جو ہے کسی کو موقع مل جائے، اگر معلوم ہو جائے کہ اس سے جو ہے دعا کرانے سے دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہی دعا کرائے گا کہ اگر مکان نہیں ہے تو ایک مکان ہو جائے، اور اگر ایک ہے تو وہ دعا کرائے گا کہ دو ہو جائے. اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ جن کا 4-4 6-6 مکان میں بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، اور اگر مکان ہے تو پھر دعا کرائے گا کس پر کہ دعا کر دیجئے ہم کو گاڑی مل جائے. گاڑی بھی اگر 2 پہیہ ہے تو 4 پہیے کی دعا کرائے گا، اور اگر 4 پہیہ جو ہے تھوڑا کم کی ہے تو زیادہ والے کی کرائے گا. تو یعنی دنیا
دنیا کی دعا، صحابہ دنیا کی دعا نہیں کراتے تھے. اور دعا کرانا بھی سنت ہے، دعا کرانا بھی سنت ہے. لوگ ایک دوسرے سے دعا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایک دوسرے سے دعا کرواتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو رخصت کرتے تھے تو رخصت کرنے کے وقت اس سے کہتے تھے کہ تم میرے لیے دعا کرنا. جب وہ حج پہ جاتا نا تو کہتے تھے کہ تم مجھے اپنے حج کے سفر میں لا تنسانی، مجھ کو بھولنا مت. اور کبھی فرماتے لا تنسا فی دعائکم، کہ مجھ کو جو ہے مت بھولنا اپنی دعا میں. تو یہ صحابہ ایک دوسرے سے دعا کرواتے تھے. اب کچھ لوگ دعا کرواتے تو ہیں لیکن پہلے ہی سے ڈکلیئر رکھتے ہیں کہ اس کی کیا ہوگی قبول. جس سے کرواتے ہیں وہ پہلے ہی سے سوچے رہتے ہیں اس کی کیا قبول ہوگی. سمجھے آپ؟ تو ایسے تو آپ خود مانگیں گے تو نہ قبول ہوگی. ہاں، اگر یہ یقین ہے کہ قبول نہ ہوگی تو کرانا بھی بیکار ہے اور کرنا بھی کیا ہے، بیکار ہے. چنانچہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ایک ایسی زبردست طاقتور چیز ہے کہ تنہا دعا جو ہے انسان کی اور عالم کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. دعا میں یہ پاور ہے، دعا میں یہ پاور ہے کہ انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے. حدیث ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو صرف دعا ہی بدل سکتی ہے. اب آپ لوگوں کے دل میں ایک خیال پیدا ہو رہا ہوگا، خیال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ ابھی تک تو یہ سن رکھا ہے کہ جس کسی کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے وہ تقدیر کبھی جو ہے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی ہے. جس کی موت جس ٹائم پہ لکھی ہے اس وقت پہ اس کو مرنا ہے. جس وقت میں بچے کو پیدا ہونا ہے اس وقت میں بچہ پیدا ہوگا. جس کو جتنی روزی ملنا لکھ دیا گیا اس کو اتنی روزی ملے گی. یہ جو ہے تو پھر تقدیر کیسے بدل جائے گی دعا سے؟ تو تقدیر کی دو قسم ہے. ایک ہے تقدیر مبرم جس کو کہتے ہیں لوہا لٹ تقدیر. اس تقدیر میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اس تقدیر کے بارے میں قرآن کریم میں آیا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب وقت اجل آ جائے گا تو پھر 1 منٹ آگے اور 1 منٹ پیچھے نہیں ہوگا، بالکل طے ہے. تو یہ کہتے ہیں اس کو تقدیر مبرم، یقینی تقدیر، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا ہے. اور ایک تقدیر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں انسانوں کی اس طرح لکھی ہے کہ اگر وہ فلاں کام کرے گا تو اس کو یہ انعام ملے گا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں کہ اگر جو ہے فلاں شخص حج کو گیا تو اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ ہو جائے گا. تو اب وہ 60 کے بجائے 62 میں مرے گا. اگر 60 پہلے سے طے تھی اور حج کے بعد کیا طے تھا کہ 2 سال عمر بڑھا دی جائے گی. تو اس کو کہتے تقدیر معلق. اور اس طرح کی تقدیر ہی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دعا مانگتا رہے. دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یہ لکھ رکھا ہے کہ اگر فلاں شخص مجھ سے یہ دعا مانگے گا تو میں اس کی دعا کی برکت سے مریض کا کینسر صحیح کر دوں گا. اب جب دعا نہیں مانگے گا تو مریض مر جائے گا اسی بیماری میں، اور دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ اس بیمار کو ہم شفا دیں گے، تو شفا مل جاتی ہے. اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. 2 مثال دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین والی دعا نہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ کرتا. تو یہ جو دعا قبول کرنا تھا یہ تقدیر معلق ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پر توبہ کو لٹکا دیا گیا تھا.
کہ اگر یہ والی دعا پڑھیں گے تو توبہ قبول ہوگی، چنانچہ انہوں نے وہ دعا پڑھی، توبہ قبول ہوئی۔ ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہمارے پیغمبر حبیب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس اللہ کو پکار کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح نہ پڑھتے تو کبھی بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آتے۔ تو ان کی تقدیر میں یہ لکھا گیا تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں جب لا الہ الا انت پڑھیں گے تبھی مچھلی کے پیٹ سے باہر آئیں گے۔ تو اس طرح تقدیر میں لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لکھا گیا ہے کسی کی تقدیر میں کہ اگر اپنے گھر سے نکلتے وقت فلاں تاریخ کو صبح کے وقت اس نے 100 روپیہ صدقہ کر دیا تو اس کا ایکسیڈنٹ جو ہونے والا تھا وہ ٹل گیا۔ یہ تقدیر معلّہ۔ تو انسان کے نیک عمل کی وجہ سے اور دعا مانگنے کی وجہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ ابھی میں آگرہ گیا تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ملے اور ہمارے والد صاحب کے وہ بہت پکے جو ہے مفتی صاحب ملے، وہ بہت پکے مرید تھے، برابر مرکز جاتے ان کے پاس۔ تو انہوں نے قصہ سنایا مجھے، میں نے ان کو چھیڑا، میں نے کہا کہ آپ جس کی بات کر رہے ہیں وہ تو بہت بڑے اللہ والے تھے اور ان کی دعا بہت قبول ہوتی تھی اور وہ مستجاب الدعوات تھے، ہمارے استاد تھے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب۔ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے ان کی دعا کی قبولیت کا قصہ ہم سے سنیے آپ۔ تو انہوں نے سنایا بڑا ہنس ہنس کے، کہا کہ میری شادی ہوئی، پھر ہمارے ایک بیٹی ہوئی، پھر اس کے بعد 2 بیٹی ہوئی، پھر تیسری بیٹی ہوئی، تو پھر جو ہے چوتھے میں جو ہے میری بیوی نے کہا کہ اپنے استاذ کی دن رات تعریف کرتے ہو، جاؤ ان سے دعا کرا لو۔ تو وہ گئے دعا کرانے ان سے، اور جو ہے دعا کرانے کے بعد شیخ نے کہا کہ جاؤ تم کو لڑکا ہوگا۔ تو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ میں نے شیخ سے کہا کہ اگر لڑکا ہو گیا تو میں آپ کو عمرہ کراؤں گا۔ تو شیخ نے کہا عمرہ مت کرانا لیکن لڑکا تمہارے ہاں ہوگا۔ تو بہرحال لڑکا ہو گیا۔ پھر ان کے گھر میں 5واں حمل ٹھہرا، مولانا لوگ اس میں بہت تیز ہوتے ہیں، تو 5واں حمل ٹھہرا، تو پھر بیوی نے کہا جاؤ چلے جاؤ، تو پھر وہ چلے گئے اور جو ہے شیخ سے کہا، تو شیخ نے کہا جاؤ تم کو اس بار لڑکا ہوگا۔ تو جو ہے پھر جو ہے ولادت ہوئی تو لڑکا ہوا پیدا۔ پھر حمل ٹھہرا 6ٹھی بار، سمجھے آپ؟ تو پھر وہ گئے دعا کرانے لڑکے کی، تو جیسے ہی شیخ کا دروازہ بھڑبڑایا اور شیخ نے ان کی شکل دیکھی، کہا کہ اب میں دعا نہ کروں گا تمہارے لیے، اب تم چلے جاؤ۔ کہنے لگے ہم چپ چاپ چلے آئے، پھر لڑکی ہوئی۔ سمجھے؟ تو کچھ لوگ ایسے دھرتی پر ہیں، اور ان سے میں نے بھی دعا کرائی اپنے لیے، ہم کو بہت چاہتے تھے شیخ عبدالحق صاحب، دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، ایک بار الہ آباد میں بھی آئے تھے، آپ لوگ کو شاید یاد ہو، سب سے پہلا جب جلسہ ہوا تھا نا تو آئے تھے۔ اس جلسے میں حضرت مولانا عمار صاحب، حضرت مولانا قمر الزمان صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالقدوس رومی صاحب، شہر کے تمام علماء جو ہے جمع ہوئے تھے، میں نے پہلی بار کرایا تھا۔ تو بہرحال ان سے میں نے بھی دعا کرا کے دیکھا ہے، دعا بہت قبول ہوتی تھی۔ ہاں، ایسے لوگ دھرتی پر بہت کم ہیں۔ ان کا ایک واقعہ ہے دعا کی، جیسے ان لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ایسے ہی ان لوگ کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو شیخ گئے تھے عمرہ کرنے، اور جب عمرہ کرنے گئے تو عمرے میں جو ہے انہوں نے اپنا پیسہ بنایا، یعنی عربی ریال کی ان کو ضرورت تھی تو پیسہ دے کے عربی ریال لیا، تو ان کو عربی ریال اس نے جو ہے دے دیا نقلی، وہاں بھی سب چلتا ہے، تو نقلی ریال دے دیا۔ وہ جب کسی دکان پہ گئے سامان لینے تو اس نے کہا کہ ابھی ہم شرطا کو فون کرتے ہیں، آپ پکڑ جائیں گے۔ تو یہ بس جہاں پہ انہوں نے بنایا تھا وہاں واپس آئے اور اس سے کہا کہ جو ہے تم میرا یہ پیسہ واپس لے لو، نقلی تم نے ریال مجھ کو دیا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بول لو، میرے یہاں سے نہیں لیا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ سمجھ لو، ہاں وہ ایسے ہی بولتے تھے، تو کہنے لگے سمجھ لو تم
اس نے کہا نہیں آپ نے میرے یہاں سے نہیں لی، ہم نہیں بدلیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی ہی دیر میں 10 منٹ آدھے گھنٹے میں اس کی پوری دکان جل کر خاک ہو گئی۔ تو اس کے جو اصلی ریال ڈالر وہ سب کرنسی بدلتا تھا وہاں پہ، سب جل کر خاک ہو گیا۔ تو ایسے بھی اللہ والے جو ہے موجود ہے دنیا میں۔ میرے والد صاحب کے ساتھ وہ پڑھاتے بھی تھے دارالعلوم مئونات بھنجن میں، تو ہمارے والد صاحب کا بھی برابر تذکرہ کیا کرتے تھے، وہ دوست تھے والد صاحب کے۔ تو بہرحال ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں آج بھی کہ جن کی دعاؤں میں اور جن کی بد دعاؤں میں بڑا اثر ہے۔ ہاں، پاکیزہ مال کھاتے ہیں وہ لوگ، دنیا والوں سے سمیٹتے نہیں ہیں، زمین جائیداد نہیں بناتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ بچوں کے لیے کچھ کیا نہ اپنے لیے۔ وہاں دیوبند کے ایک مدرسے میں تھے، انتقال ہو گیا، بچوں نے خالی کر دیا، بچوں نے خالی کر دیا۔ ہاں، اور بہت سیدھے سادے تھے، پڑھانے میں تو بہت سخت تھے۔ رات میں پڑھاتے تھے ایسے ہی 12 بجے، بخاری شریف ہم لوگ کو 12 بجے 1 بجے جب پڑھانے میں دیر ہو جائے گھر جائے نا تو بیوی بن کر کے سو جائے ہاں، تو پھر مسجد ہی میں آ کے لیٹ جاتے تھے، اتنے سیدھے تھے۔ بیوی پہلے ہی کہہ دیتی تھی دیر ہوئے گی تو کھلے گا نہیں دروازہ تو ہم تو اعتکاف میں بیٹھ گئے، کھلے نہ کھلے دروازہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ دینے والے ہیں، کوئی مانگ کے تو دیکھے۔ ہاں، چنانچہ حدیث ہے کہ اگر بندہ کوئی گناہ کی دعا نہیں کر رہا ہے اور قطع رحمی کی دعا نہیں کر رہا ہے، سچی اور پاکیزہ اور نیک دعا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ڈھیر ساری نیکیاں دے رہا ہے، بہت زیادہ جو ہے انعامات سے نواز رہا ہے، تو وہ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کس چیز کے بدلے میں ہے؟ تو جو بھی انسان دعا مانگتا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا پوری دنیا بھر میں جو لوگ بھی ہیں، تو جو دعا مانگتے ہیں یہ 3 حال سے خالی نہیں ہے۔ یا تو جو وہ مانگتا ہے اس کو وہی مل جاتا ہے، سمجھے آپ؟ اور یا جو وہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مصلحت پر غور کرتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر ہے کہ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ بہتر نہیں سمجھتے تو اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتے ہیں، اس کے بدلے میں کچھ اور دے دیتے ہیں۔ اور جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ جو مانگتا ہے نہ وہی دیتے ہیں نہ اس کے بدلے میں کچھ دیتے ہیں، بلکہ اس کے بدلے میں آخرت کے لیے اسٹور کر لیتے ہیں۔ آخرت کے لیے کیا کر لیتے ہیں؟ اسٹور کر لیتے ہیں۔ جب وہاں پہنچتا ہے دنیا میں کچھ نہیں دیتے، جب وہاں پہنچتا ہے تو پھر اس کو اجر دیتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے جب یہ سنا تو ان لوگوں نے کہا کہ تب تو ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو تو اچھا ہے، کیونکہ ان کے نگاہ میں صرف آخرت تھی، صرف جنت تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم کو وہیں سب کچھ مل جائے تو بڑا اچھا ہے، سمجھے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ بھی اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ یا وہی ملے گا، یا جو ہے جو مانگا ہے اس کے عوض میں اللہ جو بہتر سمجھیں گے وہ ملے گا، اور یا انشاءاللہ اگر کچھ بھی نہ ملا تو وہاں ملے گا۔ جیسے ہندوستان میں رہنے والوں کی یہ دعا جلدی قبول نہیں ہوتی ہے کہ یا اللہ ہم کو ہماری دوسری شادی ہو جائے، جلد قبول نہیں ہوتی، بیچارے بہت زیادہ چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیت رکھیے وہاں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں۔ خود حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کیا ہے؟ صفت حیا ہے۔ تو جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ ہم اس کی دعا کو رد کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس سے شرماتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بچوں کے طفیل اور جو ہے بوڑھوں کے طفیل اور جو سفید داڑھی والے ہیں جب وہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ لوٹائیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو عطا کرتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام نازل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 24 گھنٹے کی جو زندگی ہوتی ہے، جتنے منٹ سیکنڈ ہوتے ہیں، اور ایک انسان کو 24 گھنٹے میں جو بھی
کیفیت طاری ہوتی ہے، جو بھی حالات آتے ہیں، جو ضرورت اور موقع آتا ہے، ہر موقع، ہر ضرورت، ہر حال کی جو ہے دعا آپ نے سکھائی ہے۔ ہر انسان کو جو ہے ضرورت پڑتی ہے کھانا کھانے کی، دعا سکھائی آپ نے کھانا کھانے، دعا کھانا ختم ہوتا ہے اس کے بعد کی دعا سکھائی، دسترخوان بچھاتا اٹھاتا ہے اس کی دعا سکھائی، مسجد میں آتا جاتا ہے آنے جانے کی دعا ہے، بیت الخلا میں آتا جاتا ہے اس کی دعا ہے، سوتا ہے اس کی دعا ہے، جاگتا ہے اس کی دعا ہے، درمیان میں خواب دیکھتا ہے اس کی دعا ہے، برا خواب دیکھتا ہے اس کی دعا ہے، اچھا خواب دیکھتا ہے اس کی دعا ہے، اچھے احوال پیش آتے ہیں اس کی دعا ہے، برے احوال پیش آتے ہیں اس کی دعا ہے، بیوی کے ساتھ لیٹتا بیٹھتا ہے اس کی دعا ہے، اور بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے تو صحبت سے پہلے کی دعا ہے، ہر چیز کی دعا ہے، کوئی ایسا موقع نہیں، جنگ کر رہا ہے جنگ کی دعا ہے، دشمن سے خطرہ ہے اس کی دعا ہے، دشمن سے امن کی دعا ہے، ظالم بادشاہ آ جائے اس سے نجات کی دعا ہے، کشتی بھنور میں پھنس جائے اس کی دعا ہے، ایکسیڈنٹ اور آفات سے بچ جائے اس کی دعا ہے، کوڑ سفید داغ بیماری نہ ہو اس کی دعا ہے، جل کر مرے نہ اس کی دعا ہے، ڈوب کر مرے نہ اس کی دعا ہے۔ کون سی ایسی چیز ہے جس کی دعا آپ نے ہمیں نہ سکھائی ہو؟ حدیث کے ذخیرے بھرے پڑے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ زمین و آسمان کے درمیان ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دعا مانگنے والا کوئی نہ آیا ہے نہ آئے گا، اور جتنی دعا آپ نے سکھائی ہے اتنی دعا کسی نے نہیں سکھائی ہے، اور جتنی بھی آپ کی دعا ہے بڑی دمدار ہے، بڑی مضبوط ہے۔ ہاں، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب ایک بار کہہ رہے تھے کہ میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں اس کی حکمتیں لوگوں کو بتاؤں، سمجھے آپ؟ تو جب سے میں نے سنا ہے میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے بتاؤں لوگوں کو کہ آپ نے یہ دعا کس موقع پر اور کیوں مانگی ہے، اور اس دعا کا کیا فائدہ ہے۔ ہاں، ہر چیز کی دعا مانگی ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی کے ہر موڑ پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جو دعا مانگے انسان تو اس دعا کو کامل یقین کے ساتھ مانگے، ڈھلمل یقین کے ساتھ نہ مانگے۔ ہاں، ڈھلمل یقین کے ساتھ اگر مانگے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ آپ مسجد میں دیکھ لیجئے، نماز کے بعد جو لوگ دعا مانگتے ہیں ایسے دعا مانگتے ہیں، ایک ہاتھ یہاں ہے، اللہ قبول کر لیجئے، قبول، ایسے قبول ہوگی؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے تم کہاں کہاں ہاتھ لے آ رہے ہو۔ دونوں ہاتھ جو ہے سامنے رکھیے، اللہ سے روئیے، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائیے، تب اللہ تعالیٰ دیں گے نا۔ جب آپ ہی کو تمنا اور آرزو نہیں ہے تو پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے، سمجھے؟ بے جو ہے کیا کہتے ہیں، بے دلی سے دعا نہیں مانگی جاتی ہے، دل سے دعا مانگا جاتا ہے، اور دل سے جو دعا جو ہے نکلتی ہے تو اللہ کے عرش تک ڈائریکٹ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ ایک جو ہے والد کی اپنے اولاد کے حق میں، اگر کوئی والد اپنے اولاد کے حق میں دعا مانگے تو وہ بہت قبول ہوتی ہے، اور دوسرے جو ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے جو لوگ سفر میں ہیں، اسی لیے جماعت والے سب سفری میں رہتے ہیں، ان سے دعا مانگ جو ہے کروانا چاہیے، البتہ ٹائم کم ہو تو بتا دیں، مختصر دعا کریں۔ اور جو ہے تیسرے جو ہے دعا کس کی ہوتی ہے؟ مظلوم لوگوں کی، مظلوم لوگوں کی دعا بھی کیا ہوتی ہے؟ بہت قبول ہوتی ہے۔ لہذا دعاؤں کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے، اور ان لوگوں سے دعا کرانا چاہیے، جماعت کے ساتھیوں سے دعا کرائے، کیونکہ یہ اللہ کے راستے کے مسافر بھی ہیں، اللہ کے راستے کے مہمان بھی ہیں۔ اور جو مظلوم ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کو تو بد دعا کا بھی حق ہے، جب اس پر ظلم و ستم حد سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کو بد دعا کا بھی حق ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے، یعنی جب دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہاں، اور حدیث میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے
ویسے ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کو دعا مانگ کے بار بار یہ خیال آ رہا ہے کہ میری دعا کیا قبول ہوگی، تو نہیں قبول ہوگی۔ اور اگر آپ نے دعا مانگا اور آپ کے دل میں یہ بار بار خیال آ رہا ہے اور آپ زبردستی لا رہے ہیں یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ بہت سننے والے ہیں، دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں، میں نے اپنے پروردگار سے مانگا ہے، وہ ضرور میری دعا قبول فرمائیں گے، تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں یقین کے ساتھ مانگنا، اور یہ یقین جو ہے اللہ کے راستے میں سکھایا بھی جاتا ہے، پہلا نمبر یہی ہے اپنا۔ پھر جو ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ دعا جو ہے کہ وقت ہوتے ہیں، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فجر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، عصر کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ جو لوگ عمرے میں جاتے ہیں، حج میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جگہ جگہ جو ہے وہ کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں فلاں مقامات پر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو ایسے موقعوں پر بھی دعاؤں کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ انہی موقعوں میں سے ایک موقع آج کی رات بھی ہے، لیلۃ القدر کی رات جو ہے، اور طاق راتیں جو اخیر عشرے کی ہیں، ان راتوں میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا آج کی رات بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعاؤں کا کیا کرنا چاہیے؟ اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا مانگے، اپنے لیے بھی مانگے اور دوسروں کے لیے بھی مانگے۔